قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القرآن اللهم أخلصنا لوجهك الكريم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں پیاری بہنوں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، اور جس طرح آپ اس سفر میں میرے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن سے اسی محبت اور شوق کے ساتھ جوڑے رکھے، آمین۔ ہاں جی، آج ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 9، قال الملأ۔ قال الملأ آغاز کن الفاظ سے ہو رہا ہے؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا۔ متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ یعنی پارے کا آغاز ہی اسلام دشمن متکبر سرداروں کی دھمکیوں سے ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ قوم شعیب کا قصہ سٹارٹ ہوا۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ اعراف جب شروع ہوئی تھی، ہم نے پارہ نمبر 8 پڑھا تھا، تو اس میں دو تین قوموں کا ذکر آیا، جو کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے جب دور تھے تو اس وقت کے سرداروں کے کیا حالات تھے۔
سب سے پہلے سورہ آراف میں قوم نوح کی بات ہوئی، اور قوم نوح اور قوم عاد کا ذکر آیا کہ یہ قومیں کتنی گستاخ تھیں۔ انہوں نے اپنے نبیوں سے کہا کہ تم صریح گمراہی میں مبتلا ہو، اور یہ کہ ہم تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ آپ نے دیکھا کہ ہر دور میں نبیوں کو جھٹلانے والے اس کی قوم اور خاص طور پر اس قوم کے متکبر سردار تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک گستاخ اور زبان دراز قوم کو دونوں انبیاء نے کتنے حلیم انداز میں جواب دیا۔ دونوں کے جواب یہ تھے، اسوہ دعوت انبیاء کیا تھی کہ گفتگو، دل خراش گفتگو کے جواب میں بھی نرمی سے حق کی طرف پکارنا۔ اگر ہمارے نبی بھی ان سرداروں کو جواب میں ایسی بری گفتگو سے جواب دیتے تو بات تو جھگڑے میں ہی ختم ہو جاتی نا۔ اسی طرح قوم عاد کی سرکشی کے نتیجے میں تباہی کے بعد قوم سمود نے اسی جگہ عالی شان محلات بنائے اور اللہ کا عذاب بھول کر بدعمال اور نافرمان بن گئے۔ یہ جو قوم عاد تھی نا، یہ حضرت نوح کے پوتے ارم کی اولاد تھے، اور یہ یمن کے اندر احقاف کے علاقے میں رہتے تھے۔ اور اگر آپ ان کے واقعات پڑھیں گے نا تو ہر نبی کو ان کی قوم نے اور خاص طور پہ ان کے سرداروں نے جھٹلایا، اور ان کو یعنی ان کے صبر کا امتحان لیا، مشکلات کھڑی کی، ان کا مذاق اڑایا، استہزاء اڑایا ان کا۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں سیکھنے کی توفیق دے ان انبیاء کے قصوں سے۔ یہ قصے کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ قصے اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ قرآن کو جب ہم سیکھتے ہیں نا تو قرآن کئی طرح سے سیکھا جاتا ہے۔ تدبر بالاحکام، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ان سے تدبر کرنا۔ تدبر بالقرآن، یعنی آپ پورے قرآن پہ تدبر کر کے اپنی زندگی کے لیے کچھ نکال سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ تدبر بالرسل، یعنی یہ جو رسولوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں نا، ان قوموں کی ایسے ہی نہیں بیان کیے، یہ اس لیے بیان کیے کہ ان کی زندگیوں سے، ان کے واقعات سے ہم سبق ڈرائیو کریں اور سیکھیں کہ انہوں نے کیا غلطیاں کی تھی جو ہم نے نہیں کرنی۔ اسی طرح حضرت لوط کی بیوی عذاب میں پڑ گئی۔ کیوں پڑ گئی؟ کیونکہ اللہ کے ہاں تو زبردست اصول جو ہے وہ میرٹ کا ہے۔ ہر فرد اپنے اعمال کا خود ذمہ دار اور جواب دہ ہے۔ ہر فرد کو اپنا پرچہ خود ہی حل کرنا ہے، اور پھر اس کا ہی نتیجہ نکلے گا جو کہ وہ پرچہ اپنا حل کرے گا۔ لوط کی بیوی نے دھوکہ کیا تھا حضرت لوط علیہ السلام سے، اللہ کی نافرمانی کی تھی، پکڑی گئی وہ۔ اسی طرح یہ ساری قوموں کے قصے پڑھتے پڑھتے قوم شعیب کا قصہ آتا ہے کہ قوم شعیب کن گناہوں میں پکڑی گئی۔ اللہ اور رسول حضرت شعیب کی نافرمانی اور شرک کے ساتھ ساتھ ان کی نمایاں خرابی کیا تھی کہ یہ تجارتی بددیانتی کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ راہزنی بھی کرتے تھے، یعنی راستے میں ناکے لگا کر لوگوں کو لوٹتے تھے۔ اللہ پر نہ خود ایمان لاتے اور نہ ہی دوسروں کو سیدھی راہ پر چلنے دیتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت شعیب کی پیروی کرنے میں انہیں کس بربادی کا اندیشہ تھا؟ یعنی جو قوم تھی، سورہ آراف آیت نمبر 90 میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ قوم کے سرداروں اور دانشوروں کا یہ خیال تھا کہ اگر وہ حضرت شعیب کے فرمان کے مطابق دیانتداری برتنے لگ جائیں اور انہوں نے ہیرا پھیری نہ کی تو ان کی تجارت اور معیشت تو برباد ہو جائے گی۔ آج ہمارا کیا رویہ ہے؟ آج بھی آپ دیکھ لیں، دودھ والے کی ملاوٹ سے لے کر قوم کے بڑوں کو سود، تجارتی ہیر پھیر، سیاست میں جھوٹ، کرپشن، انہی چیزوں میں کامیابی نظر آتی ہے، اور ترقی کو انہی کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے کہ یہ کرپشن ہم کریں گے تو ترقی ہمیں ملے گی۔ اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کے واقعات میں ساری گڑبڑ قوم کے سرداروں نے پھیلائی۔ انہوں نے ہی نبیوں کی مخالفت میں شدت برتی۔ اصول کیا ہے؟ زندگی کا اصول جو اللہ نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ اعمالکم اموالکم، یعنی تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہوا کرتے ہیں۔ ایک قوم کے اعمال جیسے ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ ان کو حکمران بھی ویسے ہی دے گا۔ حکمران عوام کے اعمال کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگر
عام دنیا عوام الناس جو ہے فاسق سرداروں اور حکمرانوں کا راستہ اگر نہیں روکتے تو خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر یہ لیڈروں کا ساتھ دیں یا چپ رہ کے ان کی غلط کاریوں کو دیکھتی رہیں گی نا تو پھر حکمران بھی ان کے ساتھ وہی کچھ کریں گے۔ زندگی تو ایک امتحان ہے۔ فرد یا قوم غفلت کا اگر شکار ہو جائے تو اس میں واپس ہوش میں لانے کے لیے بعض اوقات اللہ سختی کرتا ہے۔ مومن تو لوٹ آتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، معاملہ تو منافق کا خراب ہوتا ہے۔ حدیث کے مطابق ایسا ہوتا ہے جیسے گدھا کہ نہیں جانتا کہ اس کے مالک نے اسے باندھا کیوں یا کھولا کیوں۔ یعنی جو نافرمان اور منافق قوم ہوتی نا وہ ایک گدھے کی مانند ہوتی ہے۔ ایمان اور تقوی دنیا اور زمین اور آسمان میں برکتوں کے دروازے کھول دینے کا باعث بنتا ہے۔ سورہ اعراف 96 میں ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ایمان اور تقوی کیا صرف آخرت کی زندگی سنوارے گا؟ دنیا میں اس کا کوئی فائدہ پہنچے گا کہ نہیں؟ نہیں، دنیا میں بھی فائدہ پہنچے گا اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچے گا۔ اب ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے ان مختلف قوموں کے جو قصے ہم نے دیکھے اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، ان قصوں میں کیا بیان ہوا تھا۔ یہ 4-5 قصے میں نے آپ کو بتایا۔ سب سے پہلے حضرت آدم کا قصہ ہے۔ اس میں انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد اچھی طرح انسان کو پہلے ہی پیغمبر کے ذریعے سمجھا دیا گیا کہ انسان کے اندر 2 طرح کی قوتیں ہوتی ہیں، خواہشیں ہوتی ہیں، جن کو وہ اپنی تباہی کا ذریعہ بھی بنا سکتا ہے اور اپنی نجات کا ذریعہ بھی بنا سکتا ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، یہ ہمارا اصول اول اللہ نے ہمیں سب کچھ پہلے ہی بتا دیا، اور اس کو ہمیشہ یہی سمجھے انسان کہ یہ انسان کے اندر ہر طرح کی خواہشیں، پوری طرح سے خواہشیں پیدا کرے گا اور کوشش کرے گا کہ وہ اسے دنیا میں ہی پورا کرے، لالچ دلائے گا کہ یہ خواہشیں جو ہے نا اس دنیا میں ہی پوری کر لو بس۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر شیطان کا داؤ جو ہے نا نمایاں طور پر چل گیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی قوم کچھ عرصے تک تو دین پر چلتی رہی، پھر وہ بھٹک گئے، اور جب وہ بھٹکے تو پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا دنیا میں، اور انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور لوگوں میں اونچے اور نیچے طبقے مقرر کیے۔ نوح کی قوم نے کیا کیا؟ ان کے اوپر شیطان کا داؤ چل گیا اور انہوں نے طبقات مقرر کر دیے۔ اس کے بعد عاد اور سمود نے اپنی قوتوں کو ظلم اور ستم میں آزادی کے ساتھ اختیار کیا اور سمجھے کہ ہم سے زبردست تو کوئی نہیں، نہ اللہ کوئی ہستی ہے اور نہ ہی رسول کوئی چیز ہے، کمزوری کو غلام بنایا اور ان سے جانوروں کی طرح کام لیا۔ پھر قوم لوط کا قصہ آیا کہ کس طرح خواہشوں کی طغیانی میں یہ قوم بہہ گئی اور انسانی نسل کی تذلیل اور تحقیر کی، اور انجام کار ان کے سامنے اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا۔ پھر مدین والوں کا قصہ آیا، یعنی قوم شعیب کا۔ انہوں نے بھی اپنی خواہشوں کو بے لگام کر دیا، انہوں نے انسانی زندگی کی ضروریات کو صرف اپنے ہی گھر میں بھرنا چاہا، دوسرے اس سے محروم ہوں تو ہوں۔ ان سب قوموں کا انجام تباہی اور بربادی، اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان باتوں سے بچو ورنہ مارے جاؤ گے۔ اب یہ سورہ اعراف میں پے در پے جو تمام گزشتہ قوموں کی کہانیاں سنائی گئیں، اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ اب ہم نے سبق بھی تو نکالنا ہے نا اس سے۔ سبق یہ ملا کہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل کافر سردار ہی تھے نا، مکہ میں بڑے بڑے معتبر سردار تھے، اور اپنے مال و دولت اور مرکزی حیثیت کیا تھی ان کی کہ وہ کعبۃ اللہ کی مجاوری کرتے تھے، اور اس اپنی کعبۃ اللہ کی مجاوری پر وہ ناز اور فخر میں مبتلا تھے۔ یعنی جس طرح باقی قوموں کو ان کے سرداروں نے اپنے تکبر کی وجہ سے پریشان کیا تھا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کو تسلی کے لیے قوموں کے قصے اللہ نے بتائے، اور ہمیں بھی کہ جب نبی کا نزول ہوا، مبعوث ہوئے وہ، تو اس وقت بھی مکہ میں کافی سردار تھے، دولت مند تھے اور فخر میں مبتلا تھے۔ انہیں اور رہتی دنیا تک کے سرداروں اور فرعونوں کو یہ پیغام دیا گیا ان قصوں کے ذریعے کہ اپنے اپنے دور کی بہت طاقتور قومیں جب پیغمبروں سے اور اسلام سے ٹکرائیں تو ان کا انجام کیا ہوا، جیسا کہ
فرعون جیسے جابر اور ذی اقتدار قوی بادشاہ کے دربار میں تنہا کھڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دبی پسی قوم بنی اسرائیل بالآخر وہی کامیاب ہوئی، اور سارے اقتدار والے، مال اور اسباب والے ڈوب گئے، عذابوں میں پڑ گئے۔ اور یہی کہانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دہرائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا کوہ صفا پر چڑھ کر پکارا، ستائے گئے، آزمائے گئے، لیکن بالآخر فتح حق کی ہوئی، اسلام غالب آیا، پوری دنیا میں پھیلا اور کفر برباد ہو گیا۔ قرآن کا یہی پیغام آج بھی ہے، ہمارے لیے قرآن کی دعوت لے کر کھڑے ہو جانے کا پیغام اور کفر کی موت، یہی اصل پیغام ہے۔ ہمیں قرآن پر اعتماد کرنا ہے، صرف اسلام ہی حق ہے، یہ اپنے دل میں ہمیں بٹھا لینا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ کا قصہ شروع ہوتا ہے، اور جادوگروں کے جادو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں میں کیا فرق تھا ہم یہ دیکھیں گے۔ اور بظاہر تو وہ بھی جادو ہی تھا نا جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ یہ ایک زبردست واقعہ ہے، اس میں سے آپ نے سبق سیکھنے ہیں۔ دیکھیں، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ بہت گہرائی کی باتیں ہیں۔ قرآن کو نصیحت کیوں کہا گیا ہے؟ قرآن کو بار بار ریپیٹیشن کی گئی ان قصوں کی، تاکہ ان قصوں سے ہم اپنی زندگی کے سبق نکالیں۔ اب دیکھیں اس واقعے سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ جادوگروں نے جو جادو کیا وہ نظر بندی اور فریب تھا۔ جادو شیاطین جنات کی مدد سے حاصل کیا گیا جھوٹ اور فریب ہوتا ہے۔ سمجھ گئے آپ لوگ کہ جادو شیاطین جنات کی مدد سے حاصل کیا گیا جھوٹ اور فریب ہوتا ہے۔ وقتی طور پر ان کی لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئیں، لیکن حضرت موسیٰ کو عطا کردہ نشانی اللہ کا معجزہ اور حق تھا، جس کے پیچھے حضرت موسیٰ کا پاکیزہ کردار اور اللہ کی قدرت تھی۔ ٹھیک ہے، پلاسٹک کے پھول اور اصلی پھول میں خوشبو میں فرق تو ہوتا ہے نا۔ جادوگر کیونکہ ماہر فن تھے، وہ اصل اور نقل کا فرق جانتے تھے، اسی لیے حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھتے ہی وہ سجدے میں جا پڑے۔ ان کو تو پتہ تھا کہ جادو کیا ہے، اصل جادو تو نقل ہوتا ہے، وہ تو اصل نہیں ہوتا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اور عصا اژدہا بن گیا تو وہ تو فوراً سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے، یہ تو کچھ اصل ہی بات ہے، کوئی اور ہی بات ہے۔ یہ معجزہ دیکھتے ہی وہ سجدے میں جا پڑے اور ایمان لے آئے۔ ایک لمحہ پہلے حریص اور لالچی جادوگر تھے جو فرعون سے انعام پکا کروا رہے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے معجزہ دیکھا، دوسرے ہی لمحے وہ اسلام کی دعوت سرعام قبول کر چکے تھے۔ حضرت موسیٰ کا نبی ہونا اور اللہ کا رب ہونا مان کر ہر خوف سے بے خوف ہو گئے۔ فرعون نے ان کو سب کو دھمکی دی کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا کر سولی پر چڑھوا دوں گا، اور اس پہ بھی وہ پھر خوف زدہ نہ ہوئے۔ جب ایمان لے آئے نا ایک دفعہ دل میں، تو پھر خوف زدہ نہ ہوئے، نہ لرزے۔ ایمان لانے کا لمحہ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہوتا ہے۔ حق کو پہچان کر فوراً لبیک کہہ دینا چاہیے، اس سے پہلے کہ شیطان آپ کے نفس پر حائل ہو جائے۔ نیکی کا حسن کیا ہے کہ اسے فوراً کر لیا جائے، اس کے بعد استقامت کی دعا کی جائے۔ یہ بہت خوبصورت اور قیمتی دعا ہے جو ہمیں ایمان والے جادوگروں سے ملی۔ یہ سارا قصہ آپ سورہ اعراف 126 آیت میں آپ یہ یہاں تک پڑھیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے۔ اس سارے قصے کو آپ قرآن کھول کر ضرور پڑھیے گا تاکہ آپ کا شرح صدر ہو۔ اب کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ نے پوری قوم کے سامنے اخلاقی طور پر تو شکست کھا لی، اور فرعون نے یہ کیوں کہا کہ میں ان کے بیٹے قتل کروا دوں گا اور عورتیں زندہ رکھوں گا، حالانکہ بظاہر تو فرعون کو کوئی خطرہ نہ تھا۔ دراصل یہ ایک پری ایمپٹیو سٹرائک تھی، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ حفظ ما تقدم سے پہلے ہی، یعنی کہ آپ کو کسی خطرے سے پہلے ہی دشمن کو مار ڈالنا، اس لیے یہ فرعون نے کیا۔ یعنی جیسا کہ ہم نے دیکھا نا کہ دنیا میں عراق اور ایران کے ساتھ کیا ہوا کہ کیوں ان کو ختم کیا گیا کہ کہیں سپر پاورز نہ بن جائے، اس لیے ان کو کھڑا ہونے سے پہلے ہی کچل دیا گیا۔ تو یہ چیزیں دنیا میں ہم ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے تو ہمیں 1400 سال پہلے قرآن میں بتا دیا، موسیٰ اور فرعون کے قصے سے بتا دیا کہ پری ایمپٹیو سٹرائک کیا ہوتی ہے۔
اس کے بعد بنی اسرائیل نبی کے درمیان میں ہونے کے باوجود گھبرا اٹھے۔ کیسے گھبرا اٹھے بنی اسرائیل؟ حالانکہ ان کے درمیان میں نبی موجود تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ انسان فطرتاً جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے کہ فوری فتح مل جائے، فوری فتح کا طلبگار ہوتا ہے۔ آج ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہم فوراً چاہتے ایک وظیفہ کر لیں، فوراً چاہتے ہیں کہ شام سے پہلے ہمارا رزلٹ نکل آئے، کوئی دعا مانگتے ہیں فوراً قبول ہو جائے، بس کوئی قدم اٹھاتے ہیں چاہتے ہیں بس کامیابی پہلے مل جائے ہمیں۔ اب کیا ہے کہ فرعونیوں پر بڑے سخت عذاب آئے پھر بھی وہ نہ جھکے۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، ہم سے بھی تو اللہ ناراض ہوا۔ آپ یاد کریں کہ 2005 میں 2008 میں جب زلزلہ آیا، کتنے لوگ مارے گئے، 1.5 لاکھ لوگ زخمی ہو گئے، 4.25 لاکھ مکانات تباہ ہوئے۔ تو کیا ہم بدل گئے تھے پھر؟ ہم اللہ کے فرما بردار بن گئے تھے اس زلزلے کے بعد؟ نہیں بنے۔ یہی حال فرعونیوں کا ہوا۔ جب کوئی قوم اب کسی پچھلی قوموں سے سبق نہیں سیکھتی نا، ان کا حال پھر وہی ہوتا ہے، وہ اللہ کے فرمانبردار بنتے ہی نہیں۔ پھر سورہ آراف 138 اور 140 آیت میں آپ دیکھیں کہ فرعون جیسا ظالم اور زبردست بادشاہ اپنے لاؤ لشکر سمیت تباہ ہو گیا، اور بنی اسرائیل کو اللہ نے اتنے بڑے معجزے، یعنی سمندر میں رستہ بن گیا تھا نا، بچا لیا۔ پھر بھی ہمسایہ کافر قوم کے مذہب اور کلچر سے متاثر ہو کر ان جیسا بننے کی خواہش کی۔ کیا ہوا تھا جب وہ گزرے تھے ایک علاقے سے، اور کیا کہا تھا فرعون بنی اسرائیل نے کہ جب انہوں نے سامری جادوگر کو دیکھا اور ایک قوم پہ سے گزرے، بچڑے کی پوجا کر رہے تھے وہ، تو کیا کہا تھا کہ ہمیں بھی ایسے ہی بچڑا بنا کے دے تاکہ ہم بھی اس کی پوجا کر سکیں۔ یعنی اتنے بڑے معجزے سے گزرنے کے باوجود وہ ایک دوسری قوم کے کلچر سے متاثر ہو گئے۔ اب اس میں بھی حیرت کی کیا بات ہے؟ اللہ نے ہمیں بھی تو یہ پاکستان معجزے کے طور پہ دیا تھا نا، لیکن شادیوں سے لے کے وفات پہ، فوتگیوں پہ، ڈھولکیوں پہ، مہندیوں پہ، سارا کلچر ہمارا انہی کا دیا ہوا ہے۔ ہم ان سے نجات تو پا کے آ گئے، پھر بھی بسنت، مہندی، ان کے کلچر پر مر مٹتے ہیں ہم، جس سے نجات حاصل کر کے ہم نے ملک حاصل کیا تھا۔ کبھی ہم ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، کبھی ہم عیسائیوں، یہودیوں، ان کے پیچھے ہم کیڑے مکوڑوں کی طرح چل پڑتے ہیں، ہیلووین مناتے ہیں، برتھ ڈیز مناتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں 14 ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، برتھ ڈیز مناتے ہیں۔ یہ چال چلن ہم نے دوسروں کے کلچر سے متاثر ہونے کا سیکھ لیا۔ حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر بلانے کے واقعے میں کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ سبق یہ ہے کہ ذمہ دار جب کہیں جائے تو قائم مقام مقرر کر کے اسے تمام ذمہ داریاں سونپ کر جائے، چاہے آپ کسی گھر کے سربراہ ہیں، چاہے ادارے کے، چاہے کسی تنظیم کے، ہر دائرے میں یہ رہنمائی آپ نے حاصل کرنی ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو پیچھے سربراہ بنا کر گئے، ان کو پیچھے ذمہ دار بنا کر گئے، ہمارے لیے بھی اس میں یہی رہنمائی ہے کہ وہ تو چلے گئے اپنا کام کرنے، پیچھے کسی کو نگران بنا کر گئے۔ حضرت موسیٰ تو اللہ سے ہدایات لینے گئے اور بنی اسرائیل نے پیچھے بچڑے کو خدا بنا لیا۔ حضرت موسیٰ کو اتنا شدید غصہ کیوں آیا؟ کیونکہ قوم بنی اسرائیل غلامی کے طویل عرصے میں رہ کر اندرونی طور پر پست کردار ہو چکی تھی۔ ان کی غلامانہ ذہنیت کے اثرات کے تحت وہ اپنا قومی تشخص کھو چکی تھی۔ کافر قوموں کی مروبیت اور ان جیسا بننے کی شدید خواہش رکھتی تھی، اس لیے کھلی نشانیاں دیکھ کر بھی نہ بدلی۔ اسی لیے غلامی بدترین لعنت ہے، اسی لیے کہتے ہیں غلامی بدترین لعنت ہے۔ آج ہمارے ذہن بھی تو یورپ کے غلام بنے ہوئے ہیں، غلامی تو بدترین لعنت ہے۔ آزادی پا کر بھی ہم نے ان کے رسم و رواج، کلچر، ان جیسا بننے کی خواہش کی غلامی سے نجات نہیں پائی۔ حضرت موسیٰ کی ناراضگی کی شدت تو بجا تھی کہ وہ اللہ رب العالمین سے قوم کے لیے رہنمائی لینے گئے، اور وہ قوم جسے پوری دنیا کو اللہ واحد کی طرف بلانے کا ذمہ دار بنایا جا رہا تھا، حقیر سونے چاندی کے بچڑے کو خدا بنا کر پوجنے لگ گئی۔ اتنے بڑے شرک پر
شدید غضبناک اگر حضرت موسیٰ نہ ہوتے تو پھر اور کیا کرتے. شدید غصہ آیا کہ وہ اتنا اللہ کے کوہ طور پر چڑھے ہیں، قوم کے لیے چڑھے ہیں، قوم کی آزادی کے لیے چڑھے ہیں، اور پیچھے سے کیا کیا بنی اسرائیل نے. سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں ایک یہودی کا ایک انصاری سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا. یہودی نے کہا کہ اللہ نے سارے لوگوں میں سے حضرت موسیٰ کو پیغمبر چن لیا، جبکہ انصاری نے کہا کہ کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر ہے. دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا مجھے دوسرے پیغمبروں پر فضیلت نہ دو. روز قیامت جب سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا تھامے کھڑے ہیں. میں نہیں جانتا کہ انہیں مجھ سے پہلے ہوش آ چکا ہوگا یا وہ بے ہوش ہی نہ ہوئے ہوں گے، کیونکہ دنیا میں وہ کوہ طور پر بے ہوش ہو چکے. اب یہ دیکھ لیں کہ قوم کیا کرتی ہے اور پیغمبر کیا چاہتے تھے. حضرت موسیٰ کو اپنی قوم کے ساتھ بہت صبر کرنا پڑا. حضرت موسیٰ اولو العزم نبی تھے، بگڑی ہوئی نافرمان قوم کی اصلاح پر مامور کیے گئے تھے اور بہت عمدہ دعا ہمیں سکھا کے گئے. اچھا جی، اب یہ آپ دیکھ لیں سورہ اعراف 155 اور 156 میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اور گناہوں کی مغفرت کی دعا جو ہے حضرت موسیٰ نے ہمیں سکھائی. آپ قرآن کھول کر 155 اور 156 میں دیکھیے گا، اپنے قرآن میں اس دعا کو انڈرلائن کیجیے گا اور اس دعا کو یاد کیجیے گا تاکہ آپ قرآن سے بہترین دعائیں سیکھ سکیں. آگے چلتے ہیں جی، سورہ اعراف آیت نمبر 157. اس میں ایک اصول بیان کیا گیا ہے جو یہ اکثر ہمارے بچے ہم سے سوال کرتے ہیں نا کہ کیا عیسائی اور یہودی اپنے مذہب پر رہتے ہوئے جنت میں جا سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ اس کا جواب ہے کہ جی نہیں. نص قطعی یعنی کہ ایک ٹھکا ہوا اصول آخر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بغیر نجات ناممکن ہے. بے شک ان کے بھی نبی تھے، لیکن جب تک آخری نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایمان نہیں لائے گا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا اور وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں، نیکی اور بدی کی سادہ تعریف کیا ہے. غور سے سنیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ تعریف ہے جو ہماری زندگی کا بیس ہے. ہر وہ کام جس کا حکم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا نیکی ہے، اور جس سے روک دیا وہ بدی ہے. پھر آپ کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، بات ایک ہی ہے. پھر آپ اپنے لیے لیم ایکسکیوزز نہ نکالیں، لوپ ہولز نہ نکالیں کہ یوں کر لیں تو کیا ہو جائے گا اور وہ کر لیں تو کیا ہو جائے گا. سادہ اور سیدھی تعریف آپ کو بتا دی گئی نیکی کی. اس کے بعد جی آیت نمبر 157 میں ہی اس سے کیا مراد ہے کہ وہ بوجھ ان پر سے اتارتا ہے، بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے. یہ آیت 157 کا ترجمہ ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جی قبل از اسلام مشرکین اور یہودی مذہبی اعتبار سے رسوم اور معاشرتی اونچ نیچ، پاکی ناپاکی کے گمبھیر بوجھل طور طریقوں میں پھنسے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے نجات دلا کر صاف ستھرا اسلامی طرز زندگی عطا فرمایا. لیکن آج ہم نے پھر سے رسم و رواج کے بے شمار بوجھ اپنے اوپر پھر سے رات لیے. نہ جینا آسان نہ مرنا آسان. شادی بیاہ، موت فوت، بے شمار خرچے، وقت اور وسائل برباد کرنے والے طریقے ہم نے دوبارہ ایجاد کر لیے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نجات دے کر زندگی سادہ اور آسان بنائی تھی. چند گھنٹے اور چند افراد اور تھوڑے سے خرچ پر بھی انجام پانے والی شادی کو ہم نے کتنا مشکل بنا لیا. آگے چلتے ہیں جی، آیت نمبر 164 میں سبت کا واقعہ. سبت کس کو کہتے ہیں؟ ہفتے کے دن کو. اس واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ یوم السبت یعنی ہفتے کا دن. یہ دن یہودیوں کے لیے عبادت کا دن مقرر تھا
اور اس پورے دن میں کوئی دنیاوی کام کرنے کی اجازت نہ تھی۔ جس طرح جمعے کے دن نماز کے اوقات میں ہر قسم کا کاروبار لین دین حرام ہو جاتا ہے نا، اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتے کے دن یہ تمام کام حرام تھے۔ انہیں تو لونڈی غلاموں سے بھی کام لینے کی اجازت نہ تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے ڈٹ کر اس کی خلاف ورزی کی۔ اس میں 3 گروہ تھے۔ ہفتے کے دن کا قانون کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اس بات کا حکم دیا کہ ہفتے کا دن چونکہ عبادت کا دن ہے تو اس دن کوئی کاروبار کوئی کام نہ کیا جائے اور سمندر سے مچھلیاں بھی نہ پکڑی جائیں۔ اب کیا ہوتا کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ وہ جمعے کے دن ہی جال لگا دیتے کہ ہم نے ہفتے کو تو نہیں پکڑی مچھلیاں، ہم ہفتے کو تھوڑی کریں، وہ جمعے کو ہی جال اور مچھلیاں بھی کیا کرتی کہ وہ ہفتے کو ہی اللہ کے حکم سے امڑ امڑ کر آتی اور یہ لالچ میں پھنس جاتے، ہرس میں پھنس گئے یہ لوگ۔ یہ کیا کرتے کہ جمعے کی رات کو ہی اپنا جال لگا دیتے ہیں اور تاکہ مچھلیاں اس میں پھنس جائیں، اور پھر وہ ہفتے کی نکالنے کی بجائے وہ کہتے کہ جی اتوار کو نکال لیتے، یا پھر کچھ بھی ہیلا کرتے، ہیلا بہانی کرتے اور بے ایمانی کرتے تھے۔ اب ان لوگوں میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک تو پکا نافرمان، یعنی جو کھل کے نافرمانی کرتا تھا، جو ہفتے کو بھی مچھلیاں پکڑنے میں یعنی انہیں کوئی شرم ساری اور کچھ نہیں تھی کہ جی مچھلیاں زیادہ آ رہی ہیں تو وہ کھل کے نافرمانی کر رہے تھے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو خود تو نافرمان نہیں تھا، لیکن جب دوسرے لوگ نافرمانی کرتے تھے تو انہیں روکتا ٹوکتا نہ تھا، یعنی خود تو نیکی پر تھے لیکن بدی کرنے والوں کو روکتے نہیں تھے۔ اور تیسرا گروہ خود بھی اللہ کا فرما بردار تھا اور نافرمانوں کو منع بھی کرتا تھا، یعنی تیسرا گروہ صحیح تھا۔ جب عذاب آیا تو پہلا اور دوسرا گروہ اس میں پکڑا گیا اور نجات صرف تیسرے گروہ کو ملی۔ اس سے ثابت ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری پر فائز امت کی نجات صرف اسی عمل میں ہے کہ خود بھی شریعت کے پابند رہیں اور تواصوا بالحق یعنی حق کی نصیحت کا فرض بھی ادا کریں۔ اس واقعے سے ہمیں ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ نیکی پھیلانے کا کام کرتے رہنا چاہیے، خواہ نتائج بہتر نکلیں یا نہ نکلیں، تاکہ اللہ کے ہاں ہماری گرفت نہ ہو، ہم برائی سے روک کر اپنا فرض ادا کرتے رہیں، اللہ کے ہاں ہماری حجت قائم ہو جائے۔ نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کو ہوتا دیکھ کر خاموش رہنے والوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کچھ لوگوں نے جہاز بیٹھنے کے لیے قراندازی کی، کچھ کے حصے میں نچلی منزل آئی اور کچھ کے حصے میں اوپر کی منزل آئی۔ نچلی منزل والے جب پانی لے کر اوپر والی منزل والوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں تکلیف ہوتی۔ یہ دیکھ کر نچلی منزل والوں میں سے ایک شخص کلہاڑی لے کر جہاز کے پیندے میں سوراخ کرنے لگا تاکہ پانی حاصل ہو سکے۔ بالائی منزل والے اس کے پاس آئے اور پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، تمہاری وجہ سے تکلیف پہنچی اور ہمارا پانی کے بغیر گزارا نہیں۔ اب اگر بالائی منزل والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس کام سے روک دیا تو گویا اسے بچا لیا اور خود بھی بچ گئے، اور اگر وہ سوراخ کرنے دیتے تو یعنی گویا اسے چھوڑ دیا اور خود بھی ہلاک ہو جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا، مظلوم کی تو ٹھیک ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم کی مدد اس طرح کرو کہ ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ ظالم کو ظلم کرتا ہوا دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر عام عذاب نازل ہوگا۔ اب یہ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی باتیں، یعنی اگر آپ کسی کو کوئی برا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور منع نہیں کرتے تو آپ بھی قصوروار ہیں، پھر آپ بھی جو ہے نا اللہ کے عذاب کے حقدار بن جائیں گے۔ اب جو لوگ، آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ جو ہے اللہ کے نافرمان تھے، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، ان کو کیا سزا دی گئی؟ ان کی سزا بڑی ہولناک تھی۔ ان کے ذہن اور دماغ انسانی اور جسم بندر کے مانند ہو گئے۔
یعنی ذہن اور دماغ تو انسان کا ہی رہا اور جسم بندر کی مانند ہو گئے۔ وہ اپنا مسلمان ہونا، نبی کا وارث ہونا بھول کر کافر قوموں کی نقل کرنے لگ گئے تھے۔ دیکھ لیں، ان کو بندر بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، لہٰذا ان کی نقل کی پاداش میں انہیں حقیقتاً گویا بندر بنا دیا گیا۔ سورہ آراف آیت نمبر 172 میں ایک وعدے کا ذکر ہے، عہد الست کا ذکر ہے۔ عہد الست کے بارے میں شاید آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہو۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت دنیا کے تمام انسانوں کو، یعنی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے تھے، ان کو ان روحوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا تھا، ان کو وجود اور شعور بخش کر اپنے سامنے حاضر کر کے سوال کیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس پر ان تمام روحوں نے اقرار کیا، بلا، کیوں نہیں، شاہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اور یہ گواہی دنیا کے ہر انسان کے شعور میں ہے۔ ہم لاشعوری طور پر فطرتاً ہم مسلمان اور نیک ہیں۔ ہر شخص، ہر روح اندر سے نیک روح ہے، لیکن یہ دنیا میں آنے کے بعد اپنا عمل کر کے اپنے آپ کو خراب کرتی ہے، جس پر جب انبیاء کی پکار اور شریعت کی روشنی پڑتی ہے تو یہ عہد جو ہے نا انسان کا جگمگا اٹھتا ہے اور شعوری طور پر وہ لا الہ الا اللہ میں بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو عہد الست کہا، جو اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا نا آسمانوں پر ہی، اس کو عہد الست کہا گیا ہے۔ اللہ کے دین کا علم ہونے کے بعد جو شخص نفس اور شیطان کے پیچھے لگ گیا تو پھر وہ تو برباد ہی ہو گیا نا۔ اسی لیے چاہیے کہ آخری سانس تک استقامت مانگتے رہیں۔ وہ دعا ہمیں اللہ کے پیارے نبی نے سکھائی نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، کہ دین پر میرے دل کو جما دے اے میرے رب، اور اپنی اطاعت پر جما دے میرے رب۔ یہ دو دعائیں ہیں بہت اہم، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کئی بار پڑھا کرتے تھے۔ آپ بھی پلیز ان کو یاد کریں تاکہ اپنے دین پر ثابت قدم رہنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اسی طرح علم کے ساتھ اللہ کا تعلق خصوصی طور پر اہتمام کریں۔ اللہ اور علم کو ساتھ ساتھ، یعنی علم کے ساتھ تعلق باللہ کا خصوصی اہتمام، تاکہ شیطان اور نفس کے حملوں سے آپ بچ سکیں۔ پھر ہم نے اور کیا سیکھا اس سے، کہ فرد کا نام اللہ نے نہیں بتایا، باوجود یہ کہ آپ کو ایک متعین مثال دی، غیبت سے بچنے کا طریقہ سکھایا، واقعہ بتا دیا آپ کو، یعنی کتنے واقعہ آپ کو بتائے نبیوں کے، ان میں کسی کے مردوں کے، لوگوں کے، کسی کے نام نہیں ہے۔ مثلاً مثال یہ ہے کہ آپ کو سبق سکھانا منظور تھا اللہ کو، یہ اللہ نے ہمیں اتنے واقعات بتائے ہیں نا، ان سے ہم نے سبق سیکھنا ہے۔ اچھا پھر آگے چلتے ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ نے جانوروں سے بھی گیا گزرا بتایا؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس دل تو ہوں، ان کے دل میں سوچیں اور فکریں بھی ہوں، لیکن سب غلط اور لا یعنی ایسے لوگ جن کے دل ہیں سینے میں، لیکن ان کی سوچیں اور فکریں دین اسلام اور شریعت کے مطابق نہیں ہیں، آخرت کی سوا ہر فکر ان کے دل میں ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جانوروں سے بھی بدتر کہہ رہا ہے، جانوروں سے بھی، یعنی کان اور آنکھیں تو ہوں، اس سے صرف فلمیں، ڈرامے، کپڑے، گاڑیاں، ٹک ٹاک اور یہ سب کچھ تو نظر آ رہے ہوں، صرف وہی سنائی نہ دے جو اللہ چاہتا ہے۔ آپ کے پہلو میں قرآن پڑھا ہو، قرآن پڑھنے اور سننے کی فرصت نہ ہو، یعنی دور کی نظر کمزور ہو کہ جنت اور دوزخ تو نظر نہ آئے، امریکہ اور یورپ نظر آ جائے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی فضیلت آئی ہے، اور ان کو شمار کرنا، ان کو یاد کرنا، کہ جو ان کو یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ اخلاص کے ساتھ ان کو پڑھنا، سمجھنا اور اپنے آپ کو ان صفات سے متصف کرنے کی کوشش کرنا۔ متصف کیسے کرنا ہے؟ مثلا الرحیم، اللہ کی صفت ہے نا الرحیم، یعنی کہ جو ازل سے ابد تک آپ پر رحم کر رہا ہے۔
ہم بھی مخلوق خدا پر رحم کرنے والے بنیں۔ العفو، وہ معاف کرنے والا ہے، تو ہمیں بھی عفو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ کوشش کریں کہ اللہ کے ناموں کا مطلب سمجھیں اور ان کی جو خصوصیات ہیں، جو وصف ہیں، وہ اپنی ذات میں پیدا کریں، کیونکہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے کہ سورہ اعراف آیت نمبر 188 میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے۔ یہ بات صاف صاف بتا دی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے۔ اپنے نفع نقصان پر اگر وہ قادر ہوتے تو احد کے گڑھے میں گر کر زخمی نہ ہو جاتے، یا جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگی تو مہینہ بھر آپ مضطرب رہے، پریشان رہے، حقیقت کا علم تو آپ نہیں جانتے تھے۔ وحی کے ذریعے جب وحی آئی تو آپ کو پتہ چلا کہ حضرت عائشہ بے قصور تھیں۔ اسی طرح یہودیاں نے زہر کھانے میں ملا کر دیا، اس کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تاحیات رہے۔ اگر انہیں پتہ ہوتا، وہ غیب کے علم رکھتے، تو وہ زہر والا دودھ کیوں پیتے پھر؟ تو جب آپ نعتوں میں بگڑی بنا دے یا تیرے در کے سوالی، اس طرح کی شرکیہ باتیں آپ کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 189 سے لے کر 194 تک اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ہر قسم کے شرک کی نفی کی ہے واضح طور پر، اور عقیدہ درست کرنے کے لیے ہمیں رہنمائی دی ہے کہ یہ بابے، مزار، مقامات نظر و نیاز دینے سے بیٹے پیدا نہیں ہوتے، بیٹے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ یہ بت، یہ بزرگ، یہ بابے، اصحاب قبور، یہ ہمیں کیا دے سکتے ہیں؟ یہ تو مردہ ہیں، مردہ انسان تو کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ بے شک وہ عظیم ہستیاں تھیں، اللہ کی برگزیدہ ہستیاں تھیں، انبیاء کی قبریں ہیں، جیسے داتا دربار آپ لے لیں، وہ بہت نیک انسان تھے، انہوں نے ہزاروں لوگوں کو مسلمان کیا تھا، لیکن ہم نے کیا کر دیا؟ ان کی قبر کو، مزار کو، ان کے ہم نے کیا بنا لیا؟ سجدہ گاہ اور پتہ نہیں کیا کیا ہم وہاں پہ کفری اور شرکیہ حرکات کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی نفی کی ہے آیت نمبر 189 سے لے کے 194 تک۔ اس کے بعد بہت امپورٹنٹ سورہ اعراف میں دعوت و تبلیغ کے اصول سکھائے ہمیں کہ وہ کیا ہونے چاہیے، کہ دعوت تبلیغ کیسے دینی ہے، کہ دائی نرم خو ہو، متحمل ہو، عالی ظرف ہو، یعنی صبر کرنے والا ہو، عالی ظرف ہو، نرم گفتگو کرنے والا ہو۔ نمبر 2، مخالفوں کے لیے حلیم ہو۔ نمبر 3، جہالت کا جواب نہایت سختی سے نہ دینے والا ہو۔ نمبر 4، بحث مباحثے اور کلام کشتی سے گریز کرے۔ نمبر 5، حق صاف واضح بات کرے، زیادہ فلسفیانہ گفتگو میں بات نہ کرے۔ نمبر 6، درد مندی اور دل سوزی اس کے اندر ہو۔ نمبر 7، شیطان کے حملوں سے چوکس رہے۔ اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھتے ہیں، اور سورہ اعراف میں سب سے آخر میں ہمیں قرآن سننے کا ادب بتایا گیا کہ خاموش رہ کر توجہ سے سنا جائے، پڑھنے والا خیال رکھے کہ ایسی جگہ بیٹھ کر پڑھے، با آواز بلند تلاوت نہ کرے جہاں لوگ کاموں میں مشغول ہوں یا آرام کر رہے ہوں۔ اگر لوگوں کے درمیان تلاوت کر رہا ہے تو لوگوں کے آرام کا خیال کرے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ لوگ قرآن سے تھوڑا سا اپنے دل کو کباہت محسوس کریں۔ جی، یہ آپ کی سورہ اعراف مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ اب سورہ پارہ نمبر 9 ہی میں آخر میں سورہ انفال شروع ہوتی ہے۔ انفال کس کو کہتے ہیں؟ یہ نفل کی جمع ہے، وہ مال غنیمت جو جنگ میں حاصل ہوتا ہے۔ سورہ انفال میں اس کے متعلق تمام رہنمائی اور احکامات دیے جا رہے ہیں۔ قرآن صرف تلاوت اور حصول برکت کی کتاب نہیں، بلکہ پوری زندگی کی رہنمائی کے لیے، حتیٰ کہ اصول جنگ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سکھا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے چل کر سورہ انفال آیت نمبر 2 اور 4 پڑھیے۔ سچے اہل ایمان کی علامات کیا ہے؟ یہ ہمیں پتہ چلے گا کہ سچے اہل ایمان کون ہیں، اور ان ایسے لوگ اگر ہمیں اپنی زندگی میں نظر آئیں تو ان کو دیکھ کر ہمیں اپنی زندگی، اپنی ایمان کے لیول کو بڑھانا ہے۔
اس کے بعد جی اور آگے بڑھتے ہیں، غزوہ بدر پر تبصرہ ہے۔ جی ہاں، غزوہ بدر، اس کو یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے، فرق کرنے والا، جس دن فرق کس طرح کیا کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا مارکا، حق اور باطل کے درمیان کسوٹی بن گیا۔ اسے آپ نے تفصیل سے پڑھنا ہے، کیونکہ اگر میں آپ کو یہاں یہ پورا واقعہ سناؤں گی تو بہت لمبی ہو جائے گی آڈیو اور آپ کو سننا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے لیے بہترین سیرت طیبہ کی کتابیں پڑھیں، یا سورہ انفال کی کوئی تفسیر، قرآن کی تفسیر پڑھیں، اس میں بھی یہ واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے الرحیق المختوم، کاش میری خواہش ہے کہ اپنی زندگیوں میں آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں۔ اس قدر خوبصورت یہ سیرت طیبہ پر کتاب ہے الرحیق المختوم، جس کو کہ انگلش میں بھی اب ترجمہ کر لیا گیا ہے سیلڈ نیکٹر کے نام سے۔ آپ کو نیٹ پہ مل جائے گا، آپ اس کو مطالعہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، پیدائش سے لے کر ڈیتھ اور اس کے بعد تک کے تمام واقعات نہایت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ یہ سب پڑھنے اور سمجھنے کے لائق ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 میں ہمیں کیا بتایا گیا، کیا کانسیپٹ دیا کہ ہمارے گرد و پیش گناہ ہوتے رہیں، اگر ہم خود نیک ہیں تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ جی فرق پڑتا ہے۔ ہم نے پورے پارے میں یہی پڑھا کہ اگر ہم گناہ کرنے والوں کو نہیں روکیں گے تو ہم بھی انہی میں سے شمار ہوں گے اور اللہ کے غضب کے مستحق ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 26 میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا احسان یاد دلا رہا ہے، اور اس آیت سے لگتا ہے کہ یہاں پاکستان کا ہی ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں پہ آیت نمبر 26 میں تذکرہ تو مسلمانوں کا ہجرت مدینہ کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مضبوط جائے پناہ دی۔ اللہ نے ہمیں بھی تو پاکستان کی مضبوط جائے پناہ نعمت کے طور پہ دی تھی نا۔ ان آیات کو اب غور سے پڑھیے گا اور اپنے لیے ضرور اس میں سے کوئی سبق نکالیے گا کہ کیا اس جائے پناہ کی ہم نے قدر کی یا نہیں کی۔ اور سب سے آخر میں آخری آیات ہیں اس پارے کی، انفال آیت نمبر 39، اور اگر اس آیت کو آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 193، ان دونوں آیتوں میں ایک ہی تصور ہے کہ کفر سے جنگ کی وجہ یہ ہے، ہم کیوں لڑتے ہیں، کافروں سے لڑنے کی اور جنگ کرنے کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، فتنہ باقی نہ رہے، اللہ کا دین غالب ہو جائے اور فتنہ باقی نہ رہے۔ کفر کی یہ کوشش کہ اسلام زندہ نہ رہے، یہ فتنہ ہے، کیونکہ زمین، کائنات سب کچھ اللہ کا ہے، اس پر حکم بھی اللہ کا چلے گا۔ گھر پر مالک کا حکم نہ چلے، یہ فتنہ ہوتا ہے۔ قانون الہی کا نافذ ہونا فتنہ دور کرنے کی اصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ بدر سے لے کے حنین تک کفار دنیا پر شرک اور من مانے طرز زندگی کی حکمرانی چاہتے تھے یہ لوگ۔ اسلام کے پاکیزہ طرز زندگی کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے، اور یہی جنگ آج بھی جاری ہے۔ اسکاف، نماز، حیا، مخلوط طرز زندگی سے پرہیز، شراب، سود کی ممانعت کفر کو اصل پیچ و تاب ہے۔ اس دین یعنی جو ہمارا دین اسلام ہے نا، اسی سے ان کی مخالفت ہے۔ اللہ اسی فتنے کے خلاف جنگ کا حکم دے رہا ہے۔ پیاری بہنوں، آج کی دونوں آڈیوز تھوڑی لمبی ہو گئی ہیں، لیکن کیا کروں، اللہ کا حکم بھی واضح طور پر آپ کو پہنچانے کی ذمہ داری میرے اوپر عائد تھی۔ کوشش کی ہے اپنی طرف سے حق ادا کرنے کی، اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو سمجھنے اور اس دین حق پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، شیطان کی وسوسوں اور فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یا اللہ تعالیٰ، کوئی بھی کام کریں ہم اپنی زندگی میں، وہ تیری رضا کے لیے ہو، تیرے دین کو غالب کرنے کے لیے ہو۔ یا اللہ، ہمارے تمام جسمانی اور روحانی اعمال تیری رضا کے لیے ہو۔ اللہ، تو ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ یا اللہ، موت دے تو ایسی دینا کہ تو ہم سے راضی ہو۔ یا رب ذوالجلال والاکرام، ہمیں اپنی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول فرما لینا۔ یا اللہ، اس قرآن سے ہمیں محبت نصیب فرما، اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔